آج ہمارا لیسن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ الرحیم رب اشرح لي صدری ان نبیین اور ڈرانے والے بنا کر وانزل اور اس نے نازل کی بات کی لیحکم بین الناس درمیان لوگوں کے فی ما اس میں جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا فی ہی جس میں وما اور نہیں اختلافا اختلاف کیا فی ہی اس میں الا مگر الذین انہوں نے جو اوتوہ دیے گئے تھے اسے من بعد اس کے ما جو جاءتہم آئیں ان کے پاس بینات واضح نشانیاں بغین بوجہ ضد کے بینہم آپس کی فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے الذین انہیں جو آمنو ایمان لائے لما اس کی جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں من الحق کی حق میں سے بِإِذْنِ ہی اپنے حکم سے واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے الی طرف صراط راستے کے مستقیم سیدھے ام کیا حسب تم خیال کیا تم نے ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں ولما حالانکہ نہیں یاتکم آئی تمہارے پاس مثل مثال الذین ان کی جو خلو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے مستہم پہنچی انہیں البأساء سختیاں والضراء اور تکلیفیں وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے حتی یہاں تک کہ یقول الرسول کہنے لگے رسول والذین اور وہ لوگ جو معہم معہو ساتھ تھے اس کے متا کب آئے گی نصر اللہ مدد اللہ کی اللہ خبردار انا بے شک نصر اللہ مدد اللہ کی قریب قریب ہے یسألونک
وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، یونفقون، وہ خرچ کریں، کل کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو خرچ کرو تم، من خیرن، مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما، اور جو بھی، تفعلوا، تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بھی اسے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ بس یہاں تک آج کا لیسن ہے۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ کان الناس امتا واحدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، سب لوگ ایک ہی طریقے پر توحید پر تھے۔ پھر شرک آیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے والا بنا کر، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نبیوں کو ڈرانے اور خوشخبریاں دینے اور اس کے ساتھ رہنمائی کرنے کے لیے کتابیں بھی نازل کی، تاکہ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کتاب کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے باہم اختلافی چیزوں میں فیصلہ کر دیں، لیکن وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کتاب کے آنے کے باوجود لوگوں نے اختلاف کیا، اس لیے حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں آپس کی ضد کی وجہ سے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس کے جو انہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں حق میں سے، اپنے حکم سے، واللہ، اللہ اپنے حکم سے ہدایت دیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم نے خیال کیا کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات تو گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے تھے، ان کو تکلیفیں آئیں، سختیاں آئیں، ہلا مارے گئے، اتنی آزمائشیں کہ وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہو کہ تم جو بھی مال میں سے خرچ کرو تو سب سے پہلے والدین کے لیے، پھر رشتہ داروں کو، پھر یتیموں کو، پھر مسکینوں کو اور پھر مسافروں کو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، تو جو بھی خیر تم کرو گے، نیکی کرو گے، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ جی تلاوت۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين جائیں آپ۔ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. تفصیلی وضاحت. کہا تھے الناس لوگ امتن امت ایک گروہ ایک جماعت ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ واحدتن ایک. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے دنیا میں آنے کے بعد ایک لمبا عرصہ لوگ توحید پر قائم رہے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے پھر امت بڑھتی گئی، لوگ بڑھتے گئے اور شیطان کا عمل دخل ہوتا گیا اور اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پھر شرک آ گیا، اور پھر جب جب برائی بڑھی، جب جب شرک بڑھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر دور میں لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبی. بعثہ کا مطلب بھیجنا بھی ہوتا ہے، بعثہ کا مطلب اٹھانا بھی ہوتا ہے، اور مبعوث کرنا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کیا کہ آپ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے. ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو بعثہ بھیجا اللہ نے النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے. یہ دونوں لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. مبشر بشارت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور منذر نذیر ڈرانے والے. اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، نون زال را اس کا روٹ ورڈ ہے ڈرانا اور خبردار کرنا. آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، جو پہلے پارے میں پڑھا تھا. وَأَنزَلَ اور نازل کی، مَعَهُمْ ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کیے اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ کتاب نازل کی. بالحق کی ساتھ حق کے لیے، حکومت تاکہ کتاب کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت، رہنمائی. ٹھیک ہے، تو اور کیا کریں؟ پھر آپ دیکھیں کہ کتاب کس کے لیے خوشخبری ہے؟ خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو نیک کام کریں، عبادت کریں. اور کن کے لیے ڈراوا ہے؟ جو برے کام کریں اور آخرت کو بھول جائیں اور ظلم اور زیادتیاں کریں اور حلال اور حرام کی تمیز نہ کریں اور گناہ کریں، تو ان کے لیے خوشخبری. اور لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور کتاب کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں لوگوں میں کہیں اختلاف ہو، ڈفرنس آف اوپینین ہو، تو فیصلہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی کتاب سے. اللہ کی کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے باہم اختلافات کا فیصلہ کرے. تو آج بھی اگر بحیثیت مسلمان ہمارے درمیان کچھ اختلافات ہوں تو ہمیں فیصلہ اور فائنل چیز کہاں سے دیکھنی ہے؟ قرآن سے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ بڑوں نے کیا کہا، ہمارے لیڈر نے کیا کہا،
ہمارے استاد نے کیا کہا، ہمارے امام نے کیا کہا، ان کی بات 100 بار قابل احترام، عزت اور احترام بالکل ہے، ان کی رائے کا بھی احترام ہوگا۔ لیکن اگر میرے استاد، میرے لیڈر، میرے امام کسی کی بھی رائے قرآن سے ٹکرائے گی تو پھر ہم کس کو لیں گے؟ قرآن کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا مقصد ہی یہ بتا دیا کہ اختلافات کا فیصلہ۔ اچھا، اختلافات ہوتے بھی کب ہیں؟ جب لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن تو اصل رہنمائی کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، قرآن نے تو رہنمائی کرنی ہے، اور اختلافات کا فیصلہ قرآن سے ہونا ہے۔ اور اسی لیے ہم قرآن کو اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ بالکل اصل ٹیکسٹ کو سمجھ رہے ہیں، معنی اور مفہوم کو جان رہے ہیں، بالکل بنیادی مطلب کو سمجھ رہے ہیں، تاکہ اب اس کے بعد آپ جو چاہیں اور جہاں سے چاہیں تفاسیر پڑھیں۔ جی، اب یاد آ گیا، کسی نے پوچھا تھا کہ باجی تفسیر خریدنی ہو تو کون سی تفسیر خریدیں؟ تو انشاءاللہ اگر آج تفسیر کے بعد ٹائم بچ گیا تو ضرور، ورنہ مجھے ریمائنڈ کروائیے گا، میں انشاءاللہ اس بات کے لیے آپ کی رہنمائی کروں گی انشاءاللہ۔ تو اختلاف کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ کتاب سے۔ اور قرآن میں کوئی اختلاف ہے؟ جتنے مسلک، جتنے فرقے، جتنے اسکول آف تھاٹ، جتنی جماعتیں، اب دیکھیں قرآن میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ 30 کی بجائے 29 پارے ہیں یا 31 ہے، یا 114 صورتوں کی بجائے 115 صورتیں ہیں؟ ہے کوئی اختلاف؟ کہیں پر ایک نقطہ کا بھی کوئی اختلاف نہیں، زبر زیر کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تو اختلافات مٹانے کے قرآن آیا، نہ یہ کہ ہم قرآن چھوٹے چھوٹے ڈفرینس، کسی کو ایک بات ایسے سمجھ آئی، دوسرے کو ایسی آئی، اس کو لگا یہ کام زیادہ اہم ہے، دوسرے کو لگا یہ اہم ہے، اس کے اوپر اگر دیکھیں جی ڈفرینس آف اوپینین اور رائے کا اختلاف، اور یہ بھی ایک خوبصورت چیز ہے، ورائٹی آتی ہے کاموں میں۔ تو لیکن اگر یہ اختلاف مخالفت بن جائے اور دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کا سبب بن جائے، اور ہم اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے کو اس کے علاوہ سمجھنے لگے، تو تب یہ غلط ہے۔ اور اگر دو فریق کہیں کہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے بات اور اس کی بھی بات ٹھیک ہے، تو فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ قرآن پاک سے۔ لیکن ہوا کیا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کتاب والوں نے ہی کتاب کے بارے میں اختلاف کیا۔ تو اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن کے پاس، یعنی اختلاف اہل کتاب یہودیوں نے اعتراض کیے، تو اور ان کے اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ اچھا، عداوت، دشمنی، بغین، ضد۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ دین کی طرف آتے ہیں، تو ہر طرف سے مخالفتیں ہوتی ہیں، اختلاف ہو رہا ہوتا ہے نا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ تو سارے اپنی اپنی مرضی سے ترجمے کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی تفسیریں کر لیتے ہیں، اور یا آپ پڑھنے لگے ہیں، اب کوئی کہہ رہے نہیں اصل بات تو یہ ہے، نہیں اصل بات تو یہ ہے۔ اچھا، ہم نے تو خوشی خوشی دین قبول کیا، خوشی خوشی قرآن پڑھنا شروع کیا، اب یہ کیا ہوا؟ تو بعض اوقات پھر کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، تو شیطان بھی اسی وقت میں حملہ کرتا ہے
اور کہتے ہیں بس مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور یہ سارے دیندار لوگ بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. سنی ہے نا آپ نے ایسی باتیں کہ دیندار لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اور اتنی تفسیریں آپ کیا پتا ہو کس میں ہم کون سی پڑھیں کون سی نہ پڑھیں. اور لہٰذا اس کا حل کیا نکالا؟ دین ہی چھوڑ دو. شاید پتہ نہیں میں ہی غلط ہوں، چلو چھوڑو بس، یہ تو شاید میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، میں تو اتنے لوگوں کو جواب نہیں دے سکتی سیٹسفائیڈ نہیں. اور خود ہی انسان ڈاماڈول ہونے لگتا ہے. یاد رکھیے اختلاف میں جہاں آزمائش ہے وہاں پر ہمارے سیکھنے کے لیے بھی بہت ساری بات، اور آگے اس کا جواب بھی آ رہا ہے. دیکھیں ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی مخالفت کن لوگوں نے کی تھی؟ اور صرف قریش مکہ نے مخالفت، مشرکین مکہ نے کی تھی نا، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی، مشرک مخالفت کر رہے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہ ایک مخالفت یہود کی بھی مخالفت ہو گئی، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک ایک نشانی موجود تھی، حتیٰ کہ نام بھی موجود تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں یا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آخری نبی ہے. لیکن انہوں نے بھی مخالفت کی. قریش مکہ اور کفار مکہ کی مخالفت تو موجود ہی تھی، اور تیسرے منافقین بھی شامل ہو گئے. ہجرت ہوئی، ایک مخالفت اور ایک مشکل سے نکلے تو آگے تین مشکلات کھڑی تھی. جنگوں پہ جنگیں ہوئی. منافق کون تھے جو کہتے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اوپر سے بڑے دعوے اور اندر سے یہی منافق جڑیں کاٹ رہے تھے. کچھ لوگ سامنے آپ کو کچھ نہیں کہتے اور آپ کے پیچھے بالکل صحیح بات کی کہ بعض اوقات کہتے ہیں اچھا کل تک تو یہ کر رہی تھی اب آج اتنے بڑا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اچھا کل تک خود تو یہ کر رہے تھے اب یہ کرنا شروع کر دیا. تو اب دیکھیے ذرا کیا کسی کو اس کے فیوچر کا تانا نہیں دے سکتے. اور پھر جیسے ہر بات پر اعتراض، نماز پڑھنے پر، نماز پڑھنے کے طریقے پر اعتراض، قرآن پر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے لگے، ہم نے تو ایسے نہیں پڑھا ہم تو ایسے پڑھتے تھے. یہ جیسے پردے کی بات کی، اب پردہ بھی کرنے لگے ہیں تو بس اس پر بھی اعتراض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ہمیں بھی صرف کفار سے نہیں آئے گی، نان مسلم سے نہیں آئے گی، غیروں سے نہیں آئے گی، اجنبیوں سے نہیں آئے گی، بعض اوقات اپنوں سے بھی مخالفت آتی ہے. کیونکہ مسلمان اہل کتاب کو اپنا سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس بھی کتاب ہے اور ہمارے پاس بھی کتاب ہے، لیکن انہوں نے بھی مخالفت کی. اور آج آپ دیکھیں کہ دین پر چلنا چاہیں تو بعض اوقات مسلمان ہی نہیں چلنے دیتے. ابھی کینیڈا سے میری بھابھی آئی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو جیسے وہ دعویٰ کے کام کے حوالے سے اور تبلیغ کے لیے تو بتا رہی تھی کہ جب وہ ایسے شاپنگ مالز میں دعویٰ بوتھ لگاتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر جیسے حجاب ڈے پر لگایا یا کوئی اس طرح، تو کہتی تھی کہ جتنے شوق سے نان مسلمز آ کے سوالات پوچھتے ہیں یا انٹرسٹ لیتے ہیں اتنے مسلمان نہیں لیتے. تو یہ بھی یہ بھی ایک امتحان ہے. یہ بھی ایک لا علمی ہے. تو کبھی کبھی کلمہ گو مسلمانوں کی طرف سے بھی مخالفت ہوتی ہے، دین پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے بھی مخالفت ہوتی ہے. تو دین پر چلتے ہوئے کبھی یہ نہ سوچیں کہ مخالفت صرف کفار کی طرف سے ہوگی. اور پھر یہ مخالفتیں کیوں ہیں؟ ضد کی وجہ سے. اور بعض اوقات لوگ اچھے ہوتے ہیں، بائی نیچر بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر خیر بھی ہوتی ہے،
لیکن ضد کیا ہے کہ اس سے قرآن پڑھیں اور اس سے نہیں پڑھنا، اور اس کے ساتھ اس سے تو میں نہیں پڑھ سکتی، اور اگر اس سے پڑھ لیا تو شاید ہم ڈی گریڈ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ضد کی وجہ سے فہد اللہ الذین آمنوا، فہدا تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ آج کے لیسن میں کوئی خاص لفظ نہیں ہے روٹ ورڈز کے لیے یا لفظی وضاحت کے لیے، تو میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں۔ ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اختلاف کیا اس میں اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق، اللہ کے اذن کے بغیر اختلاف نہیں کیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو اگر ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، چاہے گا اللہ تو ہدایت دے دے گا، ایسے ہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب اللہ چاہے گا تو پھر میں بھی قرآن پڑھنا شروع کر دوں گی، جب اللہ چاہے گا مجھے بھی ہدایت مل جائے گی، جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو میں بھی اٹھ کے نماز پڑھ لوں گی، ابھی کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہوتا ہے کبھی آپ نے ایسا سنا؟ تو ہدایت اگرچہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن سوال کرنا اور دعا کرنا اور طلب رکھنا تو میرے اور آپ کے اختیار میں۔ جتنی ہماری طلب اور تڑپ ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، اور ہدایت کس چیز کدھر؟ صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ کدھر ہے وہ صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جن پر صحابہ کرام چلے، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا۔ ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور کن پر انعام ہوا؟ صحابہ کرام پر، صدیقین پر، شہداء پر۔ اور کیوں انعام ہوا؟ انعام تو ہوا، یہ تو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، کبھی سوچا ان پر کیوں انعام ہوا؟ کیوں چلتے پھرتے کہا کہ تم نے بھی جنت میں جانا ہے، تم نے بھی جنت میں جانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا ٹائٹل دیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم بھی دوڑ رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی ایفرٹ کریں، ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہیں، کتنے راضی ہیں، ہمارا کیا مقام ہے، ہماری کوششوں کا، ہماری ایفرٹس کا کیا مقام ہے۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبریاں بھی دی گئیں اور اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ آخر بھائی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دین کو قبول کیا، اور جیسے قبول کیا آگے بھی پہنچایا۔ پھر ان کے دن رات، ان کے شوق، ان کے انٹرسٹ، ان کے گھر بار، ان کی محبتیں، ان کی نفرتیں، ان کا لینا، ان کا دینا، سب کچھ قرآن کے تابع ہو گیا۔ تو اگر ہمیں بھی انمت علیہم میں شامل ہونا ہے تو ہمیں بھی یہ سب دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، صحابیات کی زندگیاں پڑھیں، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اور جتنا آپ پرسنالٹیز کو پڑھ کے سیکھتے ہیں، جتنا آپ پرسنالٹیز کو پڑھ کے سیکھتے ہیں، آپ دیکھیں وہ ہمارے جیسے ہیومن بینگ تھے، اتنی بڑی موٹیویشن آتی ہے اس میں آپ کو۔ تو کہا کہ ان لوگوں کو کا راستہ اللہ ہدایت دیتے جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسب، کیا تم نے گمان کیا، سمجھ لیا تم نے، ان کے تدخلوا، تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ یعنی تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جنت کا داخلہ بہت سوکھا ہے، جنت کا معنی آسان ہے، جنت کے راستے پر چلنا آسان ہے، جنت کی انٹری ٹکٹ اتنی آسان ہے؟ نہیں، آسان ہے۔ ابھی تم پر وہ سب کچھ تو گزرا ہی نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکا۔ جو پہلے لوگوں پر گزر چکا، مثل و مثال الذین، ان لوگوں کی، خلو، جو گزر گئے، خلوت خالی ہونا، الگ ہونا، اور گزرنے کے معنوں میں، من قبلکم، تم سے پہلے انبیاء اور پہلے نیک لوگوں پر جو حالات آئے ابھی وہ تو تم پر آئے نہیں۔
जन्नत तो ऐसी नहीं है, जन्नत इतनी आसान नहीं है। जो लोग आए क्या हुआ उनके साथ? मस्सत हुमुल बासा वद्दर्रा, उनको तकलीफें आई, मुसीबतें पहुंची। बासा और दर्रा हमने पीछे भी पढ़ा, जिस्मानी तकलीफें और जहनी तकलीफें। जिस्मानी तकलीफें भी आई और जहनी तकलीफें भी आई। वजुल्जिलू हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्र। इतनी आजमाइशें कि वो हिला मारे गए, यहाँ तक कि वक्त का ईमान लाने वाले और यहाँ तक के रसूल और ईमान लाने वाले पुकार उठे कि कब आएगी अल्लाह की मदद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अला इन्न नस्रुल्लाहि करीब, सुनो अल्लाह की मदद करीब है। जन्नत इतनी आसान नहीं है कि हम पढ़े कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और हम जन्नत में दाखिल हो जाएं और हम सोएं और आराम करें और अयाशियां करें और खाएं और पिए और दुनिया कमाएं और हम आप जन्नत का सौदा कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी कोई कीमत चुकानी है। कल हमने इसके ऊपर बहुत तफसील से बात की, जन्नत की कीमत क्या है और जन्नत का टिकट कैसे मिलेगा और जन्नत का टिकट लेने की करेंसी क्या है। क्या है करेंसी? बस आप सिर्फ कलमा पढ़ लें, साल में एक बार रोजे रख लें, जिंदगी में एक बार हज कर लें, तो बस सहाबा कराम को देखें, जैसे दीन को कबूल किया एज इट इज आगे फैलाया और अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। आप देखें जरा कि फलस्तीन के मुसलमानों पर क्या कुछ बीत रहा है। ये है बसा वदर्रा वजुल्जिलू, हिला मारे गए, हिला मारे जा रहे हैं। कैसे बच्चे रो रो के चीख रहे होते हैं और मामा मामा बाबा। अब उनके माँ बाप चले गए। आप देखें कई हजार ऑर्फन बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं, और जो बहुत छोटे हैं। और फिर आप देखें जो ये 8-10 साल 5-6 साल के बच्चे, अगर आपने बच्चों को तस्वुर में लाए, छोड़ के 2 घंटे के लिए भी कहीं जाना हो तो माँ के लिए कितना मुश्किल होता है और बच्चों के लिए। और फिर जाके उनके वालिदैन ने वापस ही नहीं आना। कैसे उन बच्चों ने सरवाइव करना है। बुनियादी इंसानी जरूरियात से भी वो 1 साल से लड़ रहे हैं। कल एक मैं वीडियो देखती थी, एक बूढ़ा शख्स था, काफी बूढ़ा, मेरा ख्याल है कोई 75 प्लस या 80। पूरा खानदान, पोते पोतियां, बहुएं, बेटे, पूरा खानदान उनका शहीद हो गया और वो अकेला बूढ़ा बैठा था। जरा अपने आप को रख कर सोचें, फैमिली का एक फर्द भी दुनिया से चला जाए तो उसके उस कमी को एक्सेप्ट करने में और सरवाइव करने में कितना टाइम लगता है। हालांकि बाकी सब कुछ एज इट इज पड़ा है, घर, कारोबार, कुर्सियां, रिश्ते, मोहब्बतें, सब कुछ है, तब भी आप देखें कि उस ट्रॉमा से निकलने में कुछ लोगों को कितना टाइम लग जाता है। लेकिन कभी हम सोचें कि जन्नत इतनी आसान है? जिस्मानी तकलीफें, जहनी अजियतें, और वो हिला मारे गए। यहाँ तक के वक्त का रसूल और अहले ईमान पुकार उठे, कब अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, सुनो अल्लाह की मदद तो करीब है। तुमने थोड़दिले नहीं होना, तुमने जल्दी से हार नहीं माननी, तुमने विड्रॉ नहीं करना, तुमने मायूस नहीं होना, तुमने ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह की मदद तो बिल्कुल करीब है। लेकिन अफसोस कि हम उस करीब का इंतजार नहीं करते और सब कुछ छोड़ देते हैं और गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। और अगर हम गलत रास्तों पर चल पड़े
تو پھر اللہ کی مدد آ جائے گی، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم جنت میں چلے جائیں گے، صراط مستقیم پا لیں گے۔ مشکلات میں، آزمائشوں میں، تکلیف میں، مصائب میں فصبر جمیل کرنا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ بس اللہ کی مدد تو قریب ہے، اور ابھی تو وہ کچھ ہم پر گزرا ہی نہیں جو اس سے پہلے لوگوں پر گزر چکا۔ یس الونا کا ماذا ینفقون، یس الونا کا سآلا سین حمزہ لام پیچھے پڑا، سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ ینفقون وہ خرچ کرے، نون فا قاف، نفقہ خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خرچ کریں، کل ما انفقتم، کہو جو تم خرچ کرو تو وہ والدین کے لیے، من خیر مال میں سے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر مال کو خیر کہا گیا، یس الونا کا ماذا ینفقون، اب بتائیے یہ سوال کس نے کیا ہوگا؟ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی شان دیکھیں کہ وہ نیکی کے مواقع جاننے کے لیے کتنے حریص تھے، سیکھنے کے لیے، اور کتنے ریلیونٹ کوسچن کرتے تھے جن کا تعلق ڈائریکٹ عمل سے۔ ہم کس طرح کے سوال کرتے ہیں؟ اتنے irrelevant questions ہوتے ہیں بعض اوقات کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے جواب مل بھی جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ کسی کا سوال تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی؟ کتنی بڑی تھی؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے کیا غرض ہے آپ کی؟ بھی اگر یہ بات پتا چل جائے کہ کتنے وہ میٹر لمبی تھی یا کتنے میٹر چوڑی تھی تو کیا ہم 2 نفل زیادہ پڑھنے لگ جائیں گے؟ عمل کے متعلق تو نیکی کے مواقع سیکھے کہ میں کیسے نیکی کروں، میں اور کیا نیکی کروں، اور کیا نیکی ہو سکتی ہے، اور کہاں مال خرچ کرے، اور کیا کرے۔ اور کتنا صحابہ کرام بہت مالدار تھے، اصحاب صفا تو بھوک سے ان کے پیٹ میں درد ہوتے اور وہ بے ہوش ہو جاتے، اور کوئی لا کر کھجوروں کا خوشہ مسجد نبوی کے پلر سے باندھ دیتا تو بس وہ اسی پر ہی گزارا کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم پھر بھی ان حالات کے باوجود بھی ان کے سوال کیا تھے کہ کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے نا، پھر دین کی سے محبت ہو، نیکی کا شوق اور جذبہ ہو، تو خود بخود اللہ تعالی راستے بھی سجھاتے اور سوال بھی آتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کتنا پیارا سوال، ہم کیا خرچ کریں، کیونکہ سوال جو ہوتا ہے نا یہ بھی آدھا علم ہوتا ہے۔ سوال کرنے سے سوال کرنے والے کے ذہنی لیول کا پتہ چلتا ہے۔ تو انہیں کتنا پیارا سوال کیا، کیا خرچ کریں؟ ساری امت کے لیے رہنمائی، کل ما انفق، تم کہہ دیجئے آپ جو بھی خرچ کرو، من خیر مال میں سے۔ اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا، تو نہ مال رزق حلال کمانا برا ہے اور نہ ہی اس کو جمع کرنا یہ برا نہیں ہے، کیونکہ مال سے جو آپ نیکیاں کما سکتے ہیں ظاہر ہے اس کے بغیر نہیں کمائی جا سکتی نا۔ تو مال جو ہے وہ کہاں کہاں اب خرچ کرنا ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایرو لگا کر ایک بات لکھ لیں کہ یہ فرض صدقات کے بارے میں نہیں، یہ زکوٰۃ کی تقسیم نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ نفلی صدقات ہیں، نفلی صدقات کے بارے میں، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس تو اتنا مال ہوتا بھی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو۔ اور پھر زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں تو قرآن میں سورۃ توبہ میں آیت آ گئی نا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، ٹھیک ہے، 8 مدات گنا دی۔ اب یہ نفلی صدقات ویسے ہی، بھائی صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں سال بھر دینی ہوتی نا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو سارا سال آپ کو دینا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں، کس کو دیں، کس کس کو دیں۔ اور آپ دیکھیں جب آپ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، خوشی آتی ہے نا، دل خوش ہوتا ہے، اور اس پیسے کو دے کے جو اگلے کے چہرے پر مسکراہٹ اور اس کی ضرورت پوری ہو جانے پر خوشی
اور اللہ کی رضا پانے کی خوشی اور اس نیکی کو کرنے کے بعد جو خوشی آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو شاید بہت کچھ جمع کرنے سے نہ ملے. اچھا، ہر ایک کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو دینے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو لینے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہر وقت دینے والے ہوتے ہیں، ان کو دے کے خوشی ہوتی ہے. اور پھر کچھ تھوڑے دلے اور کم ظرف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دے کے بس انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ مجھے واپس بھی ملے. یہ کم ظرف اور تھوڑے دلے لوگ ہیں. دینے والے بنے اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، بہت چھوٹے، اسکول میں، اچھا، اس وقت کیا کلاس میں ایک دوسرے کو، یعنی میں، مجھے یاد ہے تیسری چوتھی پانچویں کلاس میں اگر میں ہوں گی تو کیا تحفہ دیتے تھے ایک دوسرے کو؟ ہیئر پنس کا پیئر. کیا بالوں میں لگانے والی جو پنیں ہوتی ہیں نا، پنس ہوتی تھی، ان کا پیئر، ان کی جوڑی ایک دوسرے کو تحفہ دی جاتی تھی، یا کارڈ دینے. اچھا، یا پھر اور کوئی چھوٹی موٹی چیز. اور کل ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ انک پین لے کر دوسرا ایک پین سے دوسرے پین میں انک ڈالنا، انک دینا، جو اس کی خوشی ہوتی تھی، جو اس وقت اس ضرورت کے پورا ہونے پر. شاید یہ ہمارے بچے تو اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے. جو لوگ میری ایج کے، انہیں یاد ہوگا ہم اسکولوں میں جب انک پین یوز کرتے اور کسی کے پین کی انک ختم ہو جائے تو دوسرا اپنے انک پین سے ایک ڈراپ ہم ان دوسرے کو دیتے. وہ بھی اتنا اچھا لگتا تھا. تو مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے اور کوئی گفٹ دیتا اور بڑی خوشی خوشی آ کے والد صاحب کو دکھانا کہ ابو جان کے میری فرینڈ نے دیا ہے، تو میرے ابو جان نے کبھی بھی بہت توجہ سے نہیں دیکھا تھا اور کبھی خوش نہیں ہوئے تھے اتنا. اور ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ کسی کو کچھ دیں گے. اور ایسے لگتا تھا جیسے ہماری اس گفٹ کو لینے کی ساری خوشی مان پڑ گئی. لیکن یہ تربیت کا انداز تھا. مجھے آج بھی کچھ چیزیں یاد ہے کہ جیسے دوڑ کے گئے ابو اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کے پڑھ چکے، وہ پڑھتے تھے تو ٹیچر تھے، استاد تھے، تو کبھی دکھانا تو انہوں نے اتنا بہت شوق سے یا توجہ سے نہیں دیکھا تھا. بس ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی، بیٹا جی مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ کسی کو دیں گے اور دینے والے بنے. تو وہ چیز اندر رہی کہ نہیں دینا ہے اور دے کر ہی خوشی ہوتی ہے. تو اس کے اثرات آپ کے اندر تک جاتے ہیں جب آپ دیتے ہیں. اور بہت سارے گفٹ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو لے کے آپ اپنے آپ کو دیر بار محسوس کرتے ہیں. آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یہ لوٹانے بھی ہیں. لیکن دے کر جب آپ اللہ کی رضا کے لیے بے غرض اور بے لوث دیتے ہیں تو وہ دل خوش ہو جاتا ہے. اب کہاں کہاں دیں، کس کس کو دیں؟ سب سے پہلا حق والدین. اور ضروری نہیں کہ وہ ضرورت مند ہو، والدین کو دیں چاہے وہ امیر بھی ہو، ماں باپ کا حق ہے. اور پھر بعض اوقات ہم امی کو دے دیتے ہیں، ابو تو خود کماتے ہیں، ابو تو جاب کرتے ہیں، ابو کو نہ دیں تو ابو کو بھی دیں بھائی، ماں باپ کو دینا. اچھا، پھر ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ بیٹیوں سے تحفہ نہیں لینا. بیٹیاں بس لینے کے لیے نہیں، ہمیں بیٹیوں کو بھی اپنے ماں باپ کو تحفے دینے چاہیے. چلیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس پہ بات کریں گے. بل اقربین، اور رشتہ داروں کو. اقرب، پیچھے ہم نے پڑھا قریب، اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. ایک ہوتا ہے قریب اور ایک ہوتا ہے اقرب. اقرب زیادہ قریب، جمیل اور اجمل بہت زیادہ خوبصورت، عظیم اور اعظم. اعظم کیا ہوتا ہے؟ عظیم بھی بڑا ہوتا ہے، اور اعظم کیا ہوتا ہے؟ کبیر بھی بڑا ہوتا ہے، اور اکبر کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا. تو ایسے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار. ول یتامہ، اور یتیم. اچھا، یہ قریبی رشتہ دار بھی ضروری نہیں کہ وہ ضرورت مند ہو. اور آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، ان والدین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ تو ہماری ذمہ داری ہے. والدین تو ہماری ذمہ داری ہے. اور رشتہ داروں میں تحفہ دیں، ہدیہ دیں، محبت بڑھتی ہے. تحادو تحابو،
تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو رشتہ داروں کو دیں، بہن بھائیوں کو دینا ویسے بھی پسندیدہ ہے، اور ضرورت مند رشتہ دار کو دینا دوہرا ثواب ہے۔ والیتامہ اور یتیم کو، والمساکین اور مسکین، یہ پیچھے گزر چکی یتیم وہ چھوٹے بچے کہ جن کے والدین نہ ہوں، ماں باپ نہ ہوں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں، کمانے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر وہ اس سے باہر آ جائیں گے۔ والمساکین اور مسکین، ضرورت مند، وابن السبیل اور مسافر۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جان لے گا۔ تو خیر کیا ہے یہاں پر؟ خیر مال کے لیے بھی استعمال ہوا، اور خیر نیکی کے لیے بھی استعمال ہوا۔ خیر یہاں پر جو دوسرا خیر سے مراد نیکی ہے، چاہے وہ انفاق خرچ کرنے کی نیکی ہو یا کوئی بھی اور کام۔ تو اب خرچ کرنے میں ضروری نہیں کہ صرف آپ مال خرچ کریں، بلکہ آپ کسی کو علم سکھائیں تو یہ بھی نیکی ہے، آپ کسی کی رہنمائی کر دیں یہ بھی نیکی ہے، آپ کسی کو ہدایت کے راستے کی طرف چلائیں یہ بھی نیکی ہے، کسی کو اچھی بات بتانا بھی نیکی ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی نیکی ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی نیکی ہے، کسی کو قرآن سے جوڑ دینا کیسی نیکی ہے؟ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اگر اس سارے علم سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے، تو پھر اس اچھائی کو اپنے تک نہیں رکھنا، ہمیں اوروں تک بھی اس اچھائی کو لے کر جانا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم